السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ سورة الأعراف آیہ نمبر 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اب یہ دیکھیں ویسے لوگ ہوتے ہیں آنیسٹلی دنیا میں ہمیشہ ہوتے ہیں، بڑے کو گمراہ کرنے والے دائیں بائیں چیلے ضرور ایسے ہوتے ہیں جو ان کی مخالف لوگوں کو کے لیے آگ بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، لگائی بجائی کرتے ہیں، اور لگائی بجائی کرنے والے چیلے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو ایسے چھوڑ دے گا بھلا، جبکہ وہ ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ اب حق کی بات کو بلند کرنے کو وہ فساد کہہ رہے ہیں، تیری اور تیرے معبودوں کی وہ بندگی کو چھوڑ کر اعلان کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں قتل تھا، پہلا تو تھا اس نے خواب دیکھا تھا نا، سورہ بقرہ میں آیا، نسلوں کو شروع سے کر رہا تھا۔ اب یہ الزامی طور پہ وہ کہتا ہے کہ اب ان کے بیٹوں کو میں قتل کراؤں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے چھوڑ دوں گا۔ ہاں ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یعنی ہم طاقت والے ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور بآسانی کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب اتنی بڑی مخالف پارٹی، وہ کہتے ہیں نا اقتدار والی، قوت والی، طاقت والی آپ کو چیلنج کر دے، تو قوم تو ابھی بیمار تھی بیچاری، غلامی میں تھی، تو ان کو کیسے موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی ہے کہ بس سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگو، دعائیں نہ چھوڑو اور صبر سے جمے رہو۔ یہ زمین اللہ کی، اللہ جس کو چاہے اقتدار دے سکتا ہے، آخر کار کامیابی انہی کے لیے ہوتی ہے جو اس کے سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام آخر کار متقیوں کے لیے یہ ڈیفینٹ اسٹامپ میں اللہ نے لکھ کے دے دیا، یہ انجام کار جو بہترین ہے وہ متقیوں کے لیے ہونے والا ہے۔ بس اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی موسیٰ ہم ستائے گئے، تھوڑے دل ایسے ہی کرتے ہیں، جلدی جلدی بے صبر ہو کے الزام دیتے ہیں۔ کل تک وہ ہم پہ ظلم کر رہا تھا، آج تو ہمیں دلاسا دے کے لے کے آیا ہے، اب ہم تو بیچ میں سینڈوچ بن گئے، پیچھے وہ آ رہے ہیں، آگے سمندر ہے، لگتا ہے اب تو ہم اور ہی بڑی فتنے میں پڑ گئے۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے، پھر دیکھو کیسے عمل کرتے ہو تم۔ یعنی ابھی بھی تم حمید کی رسی کو کیوں چھوڑتے ہو؟ مضبوط رکھو اپنے آپ کو، کون جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ایسے پایان سا پلٹ دے۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید ان کو ہوش آ جائے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس طرح کی آزمائشیں، تنگیاں، رزق میں تنگی، بے برکتی اس وجہ سے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قرب دینا چاہتا ہے۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہیں یہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ کو الزام دینے لگتے ہیں۔ اور یہ انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر عام اور خاص کے پاس شاید یہ کوئی نہ کہیں چیز موجود ہوتی ہے، اجتماعی طور پہ کام کریں یا انفرادی طور پہ کام کریں تو اپنا جو کہتے ہیں نا میں نے کیا، اجتماعی طور پہ کریں تو آپ کے مشورے پہ عمل کرنے سے سکسیس ہوگی، تو آپ جتاتے پھرتے دیکھا میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا، اور وہ اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقی زوال کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے اذن کو چھوڑ کے اپنی طرف منسوب کرے ان کامیابیوں کو،
اور بربادی ہو جو خدا نخواستہ، تو پھر کہیں گے تمہارے مشورے میں عمل کیا تھا نا اس لیے یہ ہوا۔ پھر اس میں دوسروں کے قصور ڈھونڈنے لگے۔ ہم نے فرعون کو پھر کئی سال قحط میں ڈالا تاکہ وہ باز آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اچھا زمانہ آتا تو کہتے یہ ہماری طرف سے ہے، برا آتا تو کہتے یہ موسیٰ کی نحوست ہے اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فال بعد ان کی نحوست تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ فال بعد انسان کے اپنے گلوں میں لٹکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں بے عمل لوگوں کو فال بعد ہی ملتی ہے، با عمل لوگوں کو ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر ایک طوفان بھیجا، بڑا عذاب آ گیا۔ کون سا؟ ٹڈی دل کا۔ ٹڈی دل چھوڑے، سسریاں چھوڑی، مینڈک نکالے، خون برسایا۔ اب دیکھیں نا کھانوں میں سسریاں، ٹڈی دل جو گھروں میں پھر رہے ہیں، پاؤں تلے آ رہے ہیں، اور طوفان آئے اور خون، یہاں تک کہ پانی جس پانی کو پینے کے لیے نکالتے تھے وہ خون بن جاتا تھا، اور ان کے ناک سے بھی نکسیر نکلتی تھی۔ الگ الگ نشانیاں کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی میں چلے آگے بڑھتے رہے اور بڑے مجرم لوگ بنے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب کی طرف سے جو منصب تمہیں حاصل ہے نا اس سے ہماری حق میں دعا کر، اگر ہاں اب ہم سے یہ بات یا بلا ٹل گئی ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ ابھی بھی دیکھیں رب کے ساتھ اپنا تعلق نہیں مضبوط کر رہے، اتنا جھنجھوڑا ملنے کے باوجود بھی ابھی بھی اپنے رب سے اپنا منصوب اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر رہے۔ تو جب رب سے اپنا تعلق ہی نہیں بنایا تو پھر رب سے امید کیا رکھیں گے؟ جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت تک مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور دنیا میں بنائے گئے تھے، سمجھے گئے تھے، ان کو ان کا وارث بنا دیا، اور سرزمین کے مشرق و مغرب کا ان کو وارث بنا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں بھی اللہ کے دیندار لوگ ہی وارث بنیں گے اور قیامت والے دن جنتوں کے وارث بھی وہی رہیں گے۔ ہم نے انہیں برکتوں سے مالا مال کیا، جیسے فلسطین کی زمین تھا نا، فلسطین کا وارث بنایا انہیں۔ پھر اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے چڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ صبر کیا ہے؟ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، منفی ریئیکشن مت دو، حالات کیسے بھی ہوں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے ہی چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ اب پیچھے اتنی بڑی آزمائش گزری، فرعون سے نجات ملی، فرعون کی غلامی سے نجات ملی، اور ایک نبی کے ذریعے ایک جگہ پہ جانا مقدر میں ملا۔ راستے میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو بتوں کی پیروی کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، کہنے لگے موسیٰ ایسا ہی رب ہمارے لیے بھی کوئی بنا دے۔ کیا پتہ چلتا جب غلامی کر کر کے ذہن مفلوج ہو جائے نا پھر انسان کو اصل حقیقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ آج ہمارے ملکوں میں انگریز اپنے آثار جو چھوڑ کے آئے ہیں ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے نہیں تھک رہے۔ اپنی اصل کے کھونڈے سے نکل کے ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی شاید اسی کا نام ہے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہم بھی کریں۔ ایک وقت تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے مسلمان اور انڈیا کے لوگوں کے چہروں سے پتہ چلتا تھا یہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں میں نور ہوتا تھا، چاہے وہ پردہ کرنے والی تھی یا نہیں تھی، یا پردہ کرنے والے یہ کہتے ہیں نا مردوں کے چہرے تھے یا مردوں کے ادھر دوسری طرف چہرے تھے۔ اور اب کیا ہے کہ اب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یورپ میں رہتے ہوئے ہم لگتا ہے کہ کہیں وہ پینڈو ہیں جب ہم جاتے ہیں وزٹ کرنے، اور لوکل لوگ ہم سے بھی کراس کر کے ہماری طرح جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان کی ریت میں پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ تقلید اس سے بہت یہ کمپلیکس جو ہے نا، یہ کمپلیکس انسان کو غلامی کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، یہ انسان کو کسی جوگے نہیں رکھتا۔ اب انہوں نے کیا کہا
کہ موسیٰ اس کی طرح ہمارا بھی معبود بنا دو. قال انکم قوم تجہلون. موسیٰ نے کہا کہ بڑی جہالت والی قوم ہے تم. اتنی بھی واقفیت نہیں ہے اس رب کی جس نے اتنے بڑے بڑے معجزے کر کے تمہیں وہاں سے نکالا ہے. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کریں وہ تو برباد ہونے والا عمل ہے، اور جو عمل کریں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے بھلا تلاش کروں؟ حالانکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی. اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر کے رکھا ہوا تھا اور تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلی تنگی اور دوبارہ تنگی پہ وہ پہلی تنگی کے اوپر آنے والی نعمتوں کو یاد ضرور کرنا چاہیے، پھر انسان سدھرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے ساتھ ایسا نہیں چاہتا کہ وہ اس کو نیچے کر کے رکھے. جب نعمت ملتی ہے تو انسان اس کو ریئلائز نہیں کرتا. جب ناشکری کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر انسان مانگتا ہے کہ ابھی اس میں سے مزید اس طرح ہو جائے اور اس طرح ہو جائے. یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان کو ذرا یاد دلا دو وہ کرم والا میں اللہ کی طرف سے ایک رحم کا معاملہ اور ان کے ظلم کا معاملہ فرعون کو جو کیا کرتے تھے. سوچے ذرا. بٹ بیٹا پیدا ہو گیا تو لوگ بیٹیوں کے لیے منہ چھپاتے ہیں کہ اچھا ایک کے بعد دوسری پیدا ہو گئی ہے. لوگ کہیں گے اچھا اس کے گھر میں تو بیٹیاں ہی آ رہی ہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ ہو رہا تھا نا. تو اب بیٹا پیدا ہو جائے جس کو وہ مان سمجھتے تھے، آن سمجھتے، اب وہ پتہ چلے اور وہ کہتے ہیں نا پکڑ کے ذبح کر دیا اور عورتوں کو غلامی میں لے گئے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. پھر ہم نے موسیٰ کو 30 شب روز کے لیے کوہ سینا پہ طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر کے پورے 40 کر دیے. اس سے پتہ چلتا ہے ایک اور بات پھر میں کہوں گی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے نا، اس سے یہ ٹائم اسے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے یکسو ہو کے ٹائم لگائے. چلتے پھرتے دین سیکھیں گے نا تو اپنا نام شہیدوں میں نہیں لکھوا سکیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی اس افراتفری کے دور میں جو معاملہ ہوا تھا، اب دیکھیں کتنی تنگی اور توشی قوم کو لے کے نکلے تھے اور کیا حالات ہیں. ہم نے موسیٰ کو سیپریٹ کر دیا ان سے اور یکسوئی والا ٹائم دیا اور ان کو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے جو پورے 40 دن کے اندر ان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنے. موسیٰ نے علیہ السلام نے چلتے ہوئے کیا کہا؟ اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم پہ جانشین ہو، ٹھیک کام کرتے رہنا یعنی اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ مر چلنا، یعنی جو راستے سے ہٹ جائے ان کی پیروی نہ کرنا، خود کو ٹھیک رکھنا لیکن باطل پرستوں کی پیروی سے باز رہنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کیا رب مجھے اپنی افراد دکھا دے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو دیکھنا بھی چاہتا ہے. یہ ایک فطری خواہش آتی ہے. اسی فطری خواہش کے تحت انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ نہیں تو نہیں مجھے دیکھ سکتا. ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ لو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے اور جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ کوئی گناہ نہیں تھا لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے گناہ سمجھا کیونکہ میں نے ایسی خواہش کر دی جو مجھے زیب نہیں دیتی تھی، میرے لائق نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چھنگلی انگلی ہے نا، چھنگلی انگلی چھوٹی انگلی، اس کا بھی اتنا سرا اللہ نے اپنی تجلی کی تھی، صرف اتنا سرا. اور تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا جس پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اور ذرا وہ پہاڑ ریزہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بھی گر کے بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آتی ہے تو فوراً اللہ کی کبریائی پہ اپنے آپ کو عاجز کر دیتے ہیں اور عاجزی سے فوراً رجوع کر دیتے ہیں. یہی ایک اچھے انسان کی ہونی چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کچھ لوگوں کی نظر میں وہ باتیں گناہ نہیں ہوتی لیکن آپ کے لیے شاید گناہ ہو کیونکہ بلا وجہ کا بولنا آپ کو زیب نہیں دیتا. جو منصب اللہ نے آپ کے حصے میں ڈالا ہے، کوئی بلا وجہ اور کوئی باتیں کرے تو شاید اس کے لیے معافی نامہ ہو جائے لیکن ایک ذمہ دار بندے کو فضول باتوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے گناہ کا ذریعہ ہے. پھر کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے رائے رکھی کہ مجھے دیکھنا ہے لیکن اللہ نے جواب دے دیا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا. جب اٹھے تو اللہ کی تسبیح بیان کی. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے تمہیں لوگوں پر چن لیا ہے،
بس آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیے اور میرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ تو الحمدللہ ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ رب نے ہمارے سامنے کلام کھولا، ہم اللہ کے بندوں میں بیٹھ کے اللہ کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں، اور ہمارے لیے بہت شکر گزاری کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ ثم آمین۔ مگر اس کے بعد ہم موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی تھی۔ عمل سے شکر سب سے بہترین شکر ہے، پیچھے ذکر کر چکی ہوں۔ اور علم کو نہ سیکھنے کی جو رکاوٹیں ہیں نا، وہ انسان کے اندر تکبر ہے، بے صبرا پن ہے، نہ شکرا پن ہے، جس کی وجہ سے انسان دین کے علم کو سیکھ نہیں سکتا۔ ان ہدایت کو مضبوطی سے سنبھالو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی وہ پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ کی حدیں توڑی ہوئی ہیں۔ میں اپنی نشانی میں سے لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے پھرتے ہیں، خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ بھی لیں کبھی ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آ جائے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اگر ٹیڑھا راستہ آ جائے تو ان پر چل پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان میں سے بے پرواہی کرتے رہے۔ یہ سارا جو کلام ہے نا یہاں سے، یہ ان کی تختیوں والا کلام ہے جو اللہ دکھا رہے ہیں ہمیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ سے لے کے سارا کلام جو ہے نا ابھی تک جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ ان کی تختیوں والا کلام ہے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانی کو جس نے بھی جھٹلایا، آخرت کی پیشی کا انکار جس نے کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آخرت کا منکر اپنے اعمال سے ہاتھ دھونے والا ہے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ جیسا کرے ویسا بھرے۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس دنیا میں آخرت کی پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے خوب سے خوب محنتیں کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم اپنی خرابی کو وہاں دیکھیں گے تو پھر ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا یا وہ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ ہمیں صبار شکور بنا دے، اللہ ہمیں توحید پرست بنا دے، اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ یا الہی ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اسے ہماری نظروں میں زینت بنا دے، اور کفر و فسوق و نافرمانی سے ہمارے دل میں دوری اور عداوت پیدا کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سے مستقل اپنا تعلق جوڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔